یہ ایک ارادہ، ایک واضح رخ کا متعین ہو جانا. اب دیکھیے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قول و قرار لیا گیا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں عہد کریں اور یوں کہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میری زندگی کا ایک ایک پل، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس میں کسی اور کی شراکت نہیں ہونے دوں گا. وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں. اب اس آیت میں پھر پڑھتا ہوں. دوستو یہ آیت یاد کر لیں، اسے حرز جان بنائیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، اے نبی آپ یوں کہیں کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور پھر کہا لا شریک لہ، اس میں کسی اور کی شراکت نہیں کی. اچھا یہاں ایک اور بات بھی، اس پہ ذرا دھیان دیں. اچھا بھی نماز بھی اللہ کی ہوگی، عبادتیں قربانیاں بھی چلو ساری اللہ کے لیے ہم نے کر دی. محیایا، اچھا بھی جینا بھی اللہ کے لیے کر دیا. وہ کہتے نہیں مرنا بھی ہمارے لیے ہوگا. یار یہ مرنا تو اپنے بس کی چیز نہیں ہے. کہتے نہیں ہمارے لیے مرو. میں مدینہ منورہ میں تھا، ضیاء الحق مرحوم آئے اور مجھے روزہ اقدس کے اندر لے گئے، اور میرا جی چاہا کہ ابھی اسی وقت مر جاؤں، اسی گھڑی اپنے بس میں تھوڑی، مرنا اپنے بس میں تھوڑی ہوتا ہے. وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ یہاں اگر کام بن جائے تو یہیں حضور کے قدموں میں یہیں ہو جائے کام. نہیں ہوا. 1964 کی بات ہے، 63 کی بات. ایمبیسڈر ہوٹل لاہور میں بیٹھے ہوئے ایک ثقافتی شو دیکھ رہے تھے. سامنے سے ناچ گانا ہو رہا تھا اور ملک غلام مرتضیٰ صاحب اس کو انجوائے کر رہے تھے. زلزلہ آ گیا اور ہوٹل ہلنے لگا. ناچنے گانے والیاں سب بھاگ گئی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑ گئی. اور اس وقت موت سامنے نظر آئی. اللہ سے بہت دعا مانگی کہ اللہ موت تو آنی، لیکن آج دیکھ موت نہ دیکھ. یہ کہ مرنے کا ٹھیک موقع نہیں ہے. اب شور مچا ہوا پوری بلڈنگ میں اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور سامنے وہ تبلے اور سارنگیاں رکھی ہوئی ہیں اور موت ناچ رہی ہے سامنے. اس نے عہد کیا کہ اللہ تو آج مجھے موت اس موقع پہ نہ دے. کیا میں قیامت تک یہی منظر میرے سامنے رہے گا؟ میں اٹھوں گا تو کیا اسی عالم میں اٹھوں گا؟ نہیں، بس آج، بس ایک موقع آج کر دیتے، یہاں موت نہ آئے. موت اپنے بس میں نہیں ہوتی.
مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن کہتے یہ ہیں اور ہم سے عہد یہ لے رہے ہیں، مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ مشکل سوال ہو گیا بھئی، آپ نے نماز بھی مانگ لی، آپ کے لیے ہو گئی، عبادت بھی آپ کے لیے ہو گئی، چلیے جینے کا سلسلہ بھی آپ کے لیے ہو گیا، یہ موت تو یار ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ہم پہ پابندی لگاتے ہیں کہ نہیں، مریں گے بھی آپ کے ہی لیے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ عزیزان گرامی، آپ اس بات پہ دھیان دیں، غور کریں۔ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، پوری کی پوری زندگی میرے حوالے کر دو، محیا، زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میرے حوالے کر دو، جب بھی چاہوں میں تمہیں موت دے دوں، میرے راستے میں ہو۔ یہ نہیں کہ اس وقت بیٹھ کے ہاتھ جوڑتے رہو کہ اب میں یہ سب نہیں مرنا چاہ رہے، یہ نہیں کہ زندگی کا ایک حصہ ادھر ہو اور ایک حصہ ادھر ہو۔ بھائی زندگی تو ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے، کبھی ادھر ہو اور کبھی ادھر ہو۔ وہ ہمارے ایک آفیسر تھے، وہ ان کا ایک شعر مجھے پسند ہے، کہتے ہیں کہ محبوب خزان کا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ آدمی مومن یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ درمیان والی کوئی منزل نہیں ہے بھائی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ یہ تو بالکل ہی گوارا نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے تو پھر بھی کچھ ریکارڈ تھا جو پکے کافر تھے، کفر میں بہت پڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے تو حضور نے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ آدمی مجھے چاہیے، ادھر کہاں ہے، یہ عمر تو مجھے دے دو نا۔ عمر کو اللہ سے مانگ لیا، اس لیے کہ کفر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، لیکن آدمی باصلاحیت تھے، مانگ لیا۔ کسی منافق کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی جو آدھا ادھر ہو آدھا ادھر ہو، ایک دعا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس کو صرف مہلت دی جاتی ہے۔ اور اللہ کی پناہ میں اس بات سے آئیں کہ وہ مہلت دیتا چلا جائے۔ اللہ اللہ، اس کی مہلت بہت، اس کی پٹائی ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں، تھوڑی دیر میں وہ کھچائی کر دے وہ ٹھیک ہے، وہ چٹکی لے لے وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا پیار ہے، وہ ایک چپت رسید کر دے وہ ٹھیک ہے، وہ پیار ہے۔ اس کا مہلت دے دینا یہ خطرناک ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پہ کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیرگیری سے ہے، ڈر اس کی دیرگیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ تو عزیزان گرامی، ہم سے تو یہ عہد لیا گیا، حضور سے یہ عہد لیا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ معلوم ہوا کہ ادھر غیر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، سب ادھر، سب اللہ کے حضور پیش کر دے۔ تمہاری تجارت بھی اللہ کے لیے ہوگی، تمہاری زراعت بھی اللہ کے لیے ہوگی،
تمہاری ملازمت بھی اللہ کے لیے ہوگی، تمہارا لوگوں سے پیار بھی اللہ کے لیے ہوگا، تمہارا اللہ کسی سے ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے پیار کیا تو صرف اللہ کے لیے کیا، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، کسی کو دیا اللہ کے لیے دیا، اور دیتے دیتے رک گئے، منع کر دیا، اللہ کے لیے کیا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ سب کچھ اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تاجر ہے، دکاندار ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسہ کما رہا ہوں، اے اللہ میرے گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، میں آج ان کے علاج کا انتظام کروں گا، ان کے نان نفقے کا انتظام کروں گا، یہ ساری ذمہ داری تو نے میرے کندھوں پہ ڈال رکھی ہے، میں اگر 12 گھنٹے کام نہیں کروں گا تو یہ میں ان کے علاج کا، ان کے نان نفقے کا بندوبست کیسے کروں؟ اے اللہ تو نے مجھ پہ دعوت کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، تبلیغ کی، جہاد کی، میں اگر اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکوں گا تو میں دعوت پہ، تبلیغ پہ، جہاد پہ کیسے خرچ کروں گا؟ اب بتائیے اس کی تجارت عبادت بن گئی یا نہیں؟ کاشتکار ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، اگر وہ اس نیت سے کام کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ میرے بیوی بچے ہیں، ان کا سارا بوجھ تو نے میرے کندھوں پہ ڈال رکھا ہے، یہ دین کا کام ہے، دین کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، ادھر حقوق اللہ ہے، ادھر حقوق العباد ہیں، میں اگر دن بھر مزدوری نہیں کروں گا تو کیسے پوری کروں گا؟ ابھی مزدوری کرنا بھی عبادت ہوگی۔ اور ادھر ایک شخص بیت اللہ کا امام ہے، بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، تو یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ دنیا داری ہوگی۔ اس لیے کوئی لکیر آپ نہیں کھینچ سکتے، کسی عمل کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، دکان پہ بیٹھنا دنیا داری ہے۔ نہیں بھائی، بعض دفعہ نماز پڑھنا دنیا داری ہوتی ہے، دکان پہ بیٹھنا دین ہوتا ہے۔ اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق روح کے سیدھا ہو جانے سے، نیت سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب ذرا